أما بعد برادران اسلام، ہم اس وقت اس حالت میں ہیں، یہاں تین حالتیں ہماری خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس عالم ناسوت میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، مادی چیزوں میں ہیں، یہاں کی ہر چیز میں مادیت ہے، کھانا پینا پہننا سواری ساری چیزیں جس میں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے وہ ہم دنیا میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں چیزوں سے سابقہ ہے، ادھر دیکھو ادھر چیزیں اور ہمارے کام کی چیزیں بہت سی، ہمارے استعمال کی چیزیں بہت سی، کیونکہ ہمارا کام ان سے متعلق ہوتا ہے تو اس لیے ہماری مشغولیت بھی چیزوں میں ہوتی ہے۔ لیکن بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہماری یہ تین حالتیں دوسری تین حالتوں سے بدل جانے والی، اور ہر انسان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے لیے رہنے سہنے کے لیے دنیا نہیں ہوگی، آخرت ہوگی۔ زندگی گزارنے کے لیے دنیا نہیں ہوگی، آخرت ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چیزیں یہاں کی چیزیں وہاں نہیں چلیں گی، وہاں کی چیزیں یہاں کے اعمال ہیں، ہمارے عمل چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں محسوس نہیں ہوتے، عمل چیز ہی ہے لیکن ایسی چیز ہے کہ اس کا محسوس ہونا، دکھنا، اس کی شکل و صورت وہ یہاں نہیں دکھتی، اپنی جگہ جا کر دکھتی ہے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہم اپنی بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، لیکن بہت جلد جو ہے ان سب کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں۔ تو ہر انسان کو اپنے گھر بار، بیوی بچوں، تعلقات والوں سے چھوٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہر انسان کو اس دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اعمال کی چیزوں میں لگنا پڑے گا، اس میں وہ بزی کیا جائے گا۔ جو فرشتے انسان کو لے جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے عملوں کی طرف لے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میں لے جائیں گے۔ جو اعمال تم نے اکٹھے کیے ہیں وہ تمہارا ایک دیش ہے، وہ تمہارا ایک شہر ہے، وہ تمہاری ایک بستی ہے، وہ تمہارا گھر ہے، اس میں ہم تم کو لے جا کے چھوڑیں گے۔ اور دنیا سے آخرت میں چلے جائیں۔ تو دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، چیزوں کے مقابلے میں عمل ہے، اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں اللہ پاک کی ذات عالی۔ اور یہ تبدیلی اتنی جلدی ہونے والی ہے ہر انسان کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف متوجہ فرماتے تو ہر آدمی اپنے گھر جاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ شاید آج شام میں مجھے ادھر ہی جانا ہے، تو صبح میں مجھے ادھر ہی رہنا ہے۔ ایک دو دن کی بات ہے،
بس وہیں جانا ہے. اور جس کے سر پر اس طریقے سے آخرت منڈا رہی ہو اس کی دنیاوی مشغولیت کی نوعیت کیا رہتی ہوگی؟ جس کے سر پر اعمال کی چیزوں والی شکل و صورت گھوم رہی ہوتی ہو، عمل کا چیز کی شکل میں کنورٹ ہو کے رہنا، بدل جائے گا. ہر عمل چیز کی شکل میں بدل جائے گا. عمل میں سے عمل نکل پڑیں گے، عمل میں سے اثرات نکل پڑیں گے، جیسے بیج میں سے اثرات نکل پڑتے ہیں. ایک بیج کو آپ دیکھتے ہیں، چھوٹے بیج کو، بڑے بیج کو، برگد کے بیج کو، آم کے بیج کو، امرود کے بیج کو، کسی بھی بیج کو آپ دیکھیں گے اس میں کہیں بھی پتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، اس میں کہیں بھی جڑیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو، اس میں کہیں بھی بڑے بڑے تنے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، اس میں کہیں پھول نظر نہیں آئیں گے. اور اس کی شکل اس بیج کے ساتھ میں کوئی آپ کو مناسبت ہی نہیں دکھے گی کہ اس بیج میں یہ شکل اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا. عمل کے اس بیج میں سے کون سا درخت نکلنے والا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. آخرت سامنے لانے کا مطلب وہی ہے. ہر عمل کا بیج ہے، بیج دیکھنے میں بہت معمولی فرق والا ہے اور بہت مقدار کے اعتبار سے معمولی ہے. پھوڑیں گے کوٹیں گے تو کچھ بھی نہیں دکھیں گا بظاہر، تھوڑا سا صبح صبح لاٹا واٹا نظر آ جائیں گا، اور یہ بیج ہے. لیکن اس بیج کے اندر کس قسم کے پتے چھپے ہیں، اس میں کیسی ٹہنیاں ہیں، اس میں پھل کیسے ہیں، اس میں پھول کیسے ہیں، اس میں خوشبو کیسی ہے، اس کی تاثیر میں کیا چیز ہے، وہ بیج جو ہے بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا. ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے عملوں کی نوعیت سیم ایسی ہے، اندازہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہاں علم وحی کی ضرورت تھی. وحی کے ذریعے سے ہی یہ مضمون سمجھایا جا سکتا تھا انسانوں کو. اللہ کے پاس سے علم آئے تو سمجھ میں آئے گا. انسان اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے نہیں جا سکتا تھا. سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے. سائنس مادے کو کیا ہے میں دیکھتی ہے، کیوں ہے اور کیا ہوگا میں نہیں دیکھتی. رائٹ ناؤ کیا ہے، ایسا کام تحریک و تجزیہ ہے. یہ کیا جو ہے یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہوگا، اس سے بحث نہیں ہوتی. ہم وقتی طور پر کیا کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس نظر آنے والی شکل کے اندر وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو جاتی ہے. بقیہ یہ وحی کا علم ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور اس کا کیا نکلنے والا ہے. اس لیے وحی کا علم بہت آگے کا علم ہے میرے دوست. سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سب گرد اور غبار ہے. اور یہ دنیاوی مادیت کا جو علم ہے وہ کبھی بھی وحی کے علم کو ٹکرا نہیں سکتا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، اس کی نفی نہیں کر سکتا ہے، اس کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. مذہب کو رد نہیں کرتا کبھی بھی. سائنس مذہب سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں. مطلب اس کی فیور کے سائنس فیور کے لیے ہے. مذہب سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انفس اور آفاق میں ایسی نشانیاں تمہیں دکھانے والے ہیں کہ تمہارے سامنے دین اسلام کا حق ہونا سامنے آ جائے گا. بہت سے ترجمے اس آیت کے ہیں، ایک ترجمہ میں نے یہ کر دیا سہولت کے لیے. سنورihim 25 پارے میں سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم اپنی نشانیاں دکھانے والے ہیں باہر میں، کائنات میں اور تمہارے اندر میں. ہم ایسی نشانیاں دکھانے والے ہیں حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ہم جو بھیجے ہیں وہ حق ہے. اللہ پاک حق ہے، اللہ کی بات حق ہے. اندہوں میں ہو کے مرنے میں بہت سی چیزیں ہیں. دیکھو ہر چیز کو اللہ پاک قدرت رکھتا ہے اور اللہ پاک ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی احاطہ ہے، لیکن اس آیت میں احاطہ علمی کا بیان ہے.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہاں تک آپ ہو گیا. ہمارے عمل کی نوعیت کچھ ایسی ہے میرے دوستوں بھائیوں کہ اس کا نبوی اور علم نبوی کی روشنی میں صحیح اندازہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نبی کے علم کی، کیونکہ نبی کا علم اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، اور جو جس بارے میں وہ بتا رہے ہیں ان کے علم کے علاوہ کسی اور علم سے اس تک رہبری نہیں مل سکتی. انہی کے علم سے رہبری ملے گی کہ ہم سے صادر ہونے والا جو ایکشن ہے، جو عمل ہے، آیا وہ ایک عارضی چیز ہے یا کوئی مستقل چیزوں میں سے چیز ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پانی، درخت جیسی چیز ہے ہمارے سامنے، کھانے پینے کی چیزیں جیسے چیز ہے، مکان جیسے چیز ہے، کہ ہمارے جسم سے صادر ہونے والی چیزوں کی ایسی کوئی چیز ہے، ایسی شکل ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہی، ایسی ہی شکل ہے. چیزیں نہیں، عمل آخرت کی چیز ہے. تو ہر انسان دنیا کی چیزوں سے آخرت کی چیزوں میں چلا جائے گا جو کہ وہ اعمال ہے، اور خود دنیا سے آخرت میں چلا جائے گا. دنیا نہیں رہے گی ساتھ میں. جب دنیا نہیں رہے گی تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں رہے گی ساتھ. ہم ہی نہیں آتی یہ چیز، یہ سکہ چلتا ہی نہیں، یہ چیز چلتی ہی نہیں. نہ میٹیریل چلتا ہے یہاں کا، نہ پیسہ چلتا ہے یہاں کا، نہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ علم چلتا ہے یہاں کا. کسی کے پاس کتنی ڈاکٹری کی ڈگری ہے، کسی کے پاس سائنس کی ڈگری ہے، کسی کے پاس لا کی ڈگری ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہے. وہاں جانے کے بعد میں وصیت کر دے رہے ہیں کہ خبر میں یہ رکھ دینا، اگر پوچھنے آئیں گے منکر نکیر تو یہ پیش کر دوں گا. یہاں ان چیزوں سے ریلیٹڈ علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ. کتنے پرانے ڈاکٹر صاحب ہیں، کتنا ان کا ایکسپیرئنس ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے وہاں پہ. ان چیزوں آپ کیا کرتے تھے پیسے کمانے کے لیے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں. مزدوری کر کے بنا لیتے تھے پیسے. یہ ہے کہ آپ نے 25-30 سال کی طویل جدوجہد اور بہت پیسہ خرچ کر کے فن حاصل کیا، اس سے کماتے تھے. اس کی ویلیو نہیں، وہ چیز ہی کام کی نہیں. نہ دنیا کا کوئی میٹیریل کام آتا وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں، نہ منتقل کیا جا سکتا. اور اگر منتقل کر دیا جائے تو کام بھی نہیں آ سکتا. نہ اس سے متعلق علم کام آتا. یہ وہ کیسی عجیب بات ہے. اس لائن کی نالج بھی وہاں کسی کام کی نہیں. عمل چیز کی شکل میں، آخرت کی چیزوں کی شکل میں کنورٹ ہونے والا ہے. اور کون سی چیز میں کون سا عمل کنورٹ ہونے والا ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ تو وہی کا علم تھا نا، یہ انسانوں کو کہاں معلوم ہو سکتا ہے. اور آخرت کا معاملہ میرے دوستوں بڑا عجیب ہے. آخرت کا برزخ کا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے برزخی عالم مثال کی، وہ اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دونوں میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. وہاں کے بڑے احوال عجیب و غریب ہیں. اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہاں فنکشن زیادہ نہیں ہے، کام زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مادی ترقی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے فنکشن سے بڑے کام کا تعلق قائم ہو جائے. اب جتنے یہ ریموٹ سسٹم کی چیزیں آ گئی ہیں، بٹن کے سسٹم کی چیزیں آ گئی ہیں، الیکٹرک سسٹم کی چیزیں آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس میں کام بہت چھوٹا، فنکشن بہت کم، اس کا اثر بہت بڑا ہے. پوری فیکٹری کو آن کرنے کے لیے آپ نے ایک بٹن جو ہے نا سوئچ آن کیا، بس کتنی انرجی لگی، کتنی طاقت لگی، کتنے بڑے پہلوان کو لگانا پڑا یہ کام کرنے کے واسطے. پہلے تو لاری کو اسٹارٹ کرنے کے واسطے بھی ایک اچھا خاصا کلینر ہونا پڑتا تھا، مضبوط قسم کا، یاد ہے، زور سے کھینچنا تھا پٹا میں جو اس کے اندر ڈال کے پھراتا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہمیں تو یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. گاڑی کو اسٹارٹ کر، گاڑی کو، ٹریکٹر کو، کھیت میں چلائی جانے والی ایک موٹر ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا اسٹارٹ کرنے کے واسطے بڑی سی راڈ ہوتی تھی، اس کی بڑی ڈنڈے کی ہوتی تھی، اس کو گھما، اس کو جا کے وہ ٹیڑھی ہوتی تھی. وہ 2 آدمی طاقت سے یا 1 آدمی پوری طاقت سے گھماتا تھا. کلینر جو ہے نا دبلا پتلا کام نہیں چلتا تھا، اس وقت پہلوان ہونا، جب جا کے یہ موٹر اسٹارٹ ہوتی. اب فیکٹری کو آپ آن کر دیجیے 1-1.5 سال کے بچے سے، اس کو بھی طاقت لگانا نہیں پڑتا.
اتنا بڑا فنکشن ہے، اتنا بڑا کام ہے، مگر چیز کیا ہے؟ اس کے لیے انرجی کتنی لگی، طاقت کتنی لگی؟ عمل کی دنیا میرے دوستوں اس اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نازک اور عظیم ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے خاص طور پر بھیجا گیا کہ دیکھو یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ تمہارے بتائے بغیر ان کو معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی نزاکت کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کتنی انرجی لگتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا نا. لیکن اگر 1000 سال کی عمر والا آدمی ہے تو 1000 سال کے پاپ دھل جاتے ہیں. ہر اسلام مجاہد وما کان قبلہ، اسلام ختم کر دیتا ہے ان تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے صادر ہوئے، کسی بھی قسم کے سب عمل کے اندر وہ چیز ہے. سبحان اللہ ایک آدمی زبان سے کہتا ہے، الحمدللہ ایک آدمی زبان سے کہتا ہے خوب کثرت سے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز کیا ہے. حضرات صحابہ نے اس کو پکڑ لیا تھا، یہ ہے اصل چیز. اسی لیے ان کے پاس چھوٹے عمل بڑے عمل کی تقسیم نہیں کی اسلام میں. کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، کر ڈالتے تھے اس کو، وہی کیا ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً آخرت سے اتنا گہرا اتنا بڑا بڑا تعلق ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے تو میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی مشکل شریف کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت، رب کو دیکھا، احسن صورت میں دیکھا. اللہ و رسول عالم کیا نوعیت ہے اس کی. ویسے مجھ پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ سنانے کا یہ موقع نہیں. وقال یا محمد، مجھ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلیٰ کس میں بحث کر رہے ہیں. ٹیسٹ امتحان لیا، پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور وہ بھی بہت سی قسم کے ہیں، اس میں ملأ اعلیٰ بہت زبردست قسم ہے فرشتوں کی. ملأ اعلیٰ جو ہے عرش کے اطراف رہنے والے فرشتے، بالکل قریبی اللہ رب العزت کے مرتبے کے اعتبار سے بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں. ملأ اعلیٰ اس میں بحث کر رہے ہیں، اس کا کیا ہو رہا ہے. وہ تو لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کیا بتا. فوضع کفہ بین کتفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں موڑوں کے درمیان میں رکھا. یہ بھی متشابہات میں سے. کیا مطلب ہے اس بات کا، کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا ایسا تو بات نہیں ہوئی، مگر حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث میں کوئی گڑبڑ نہیں. فوضع کفہ بین کتفیہ، اپنا دست مبارک میرے موڑوں کے درمیان میں رکھا. فوجدت برد اناملہ فی صدری، اس کے آپ اللہ رب العزت کے انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. یعنی اوپر رکھنے کا ایسا اثر پڑا کہ اندر تک سردی اتر گئی، اس کی ٹھنڈک آ گئی. بس فعلمت ما بین السماء والارض، وہ وقت کا وہ منظر ایسا تھا، وہ ٹائم ایسا تھا، اس کا اثر ایسا تھا کہ آسمان و زمین میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے چھپی بھی نہیں رہی. اوپر سب دکھ رہا تھا مجھے، وہ دکھانے کے لیے کیا تھا. فعلمت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کی سب چیز کھل گئی. پھر پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اب بولو ملأ اعلیٰ کس میں بحث کرے. تو مجھے تو دکھ رہا تھا اور میں تو سن بھی رہا تھا. ملأ اعلیٰ کی باتیں ملأ اعلیٰ دکھ رہے تھے اور ملأ اعلیٰ کی باتیں سن رہے تھے. سرکار فرمایا کہ پھر کفارات اور پھر رفع الدرجات، انسان کے گناہوں کا کفارہ کس سے ہوتا ہے اور انسانوں کے درجات بلند کیسے ہوتے ہیں، اس میں ڈسکس ہو رہا ہے ان کے درمیان.
جو حضور نے دیکھ کے فرمایا اور سن کے فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے. الا ادلکم فیما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی باتیں جس سے اللہ پاک درجات کو بلند کرتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائی. اسباغ الوضوء علی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. وضو کو اچھا کرنا. خدا پہاڑ کیا نکلا بظاہر. لہذا تو یہ لگ رہا تھا کہ اتنے اہتمام سے آسمانوں میں جس چیز میں بحث ہو رہی ہے، ہمارے جو فنکشن اعمال ہیں ان کی نوعیت کا اندازہ اس انسان کو بالکل نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے. وضو اچھا کرنا، اس سے فریضہ بہتر ہے کہ اگر یہ ایمان والا بہترین طریقے سے اہتمام سے وضو کرے گا نا تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے والی بھی چیز ہے اور اس کے گناہوں کو ٹپکا لینے والی چیز ہے. پانی کے قطروں سے گناہ ٹپک جاتے ہیں. اب خود گناہ کیا چیز ہے، وہ پانی کے قطروں سے کیسے ٹپکتے ہیں، یہ خود کہاں کسی کو محسوس ہو سکتی ہے. اور اس کو اینالائز کر سکتا ہے. کون سی سائنس لے کر آئیں گے آپ اس کے لیے؟ کون سا ریسرچ لے کر آئیں گے؟ یہ تو نبی کا علم ہے، وحی کا علم ہی بتائے گا. اسے وضو کامل کرنا مکارے کے باوجود، ناگواری کے باوجود. سردی ہے، آفس کی جگہ ہے، وضو کے اندر پرابلم ہے، تھوڑے سے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، بس ٹیکس کے اوپر جا پھر بھی آگے چلتا ہے. وضو ہی نہیں ہوتا. ریگولر ٹیکس کے ہاتھ پہننے سے وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. جب نماز نہیں ہوتی تو آدمی تاریخ صلاۃ ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے. اور اگر جمعہ بھی اسی نے پڑھا ہے تو وہ تاریخ جمعہ ہے. اور اگر 3 جمعے اس نے ایسے پڑھ لیے تو منافقین کی فہرست میں نام لکھ دیا جاتا ہے. اس بات پر وضو یا المساجد، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف قدموں کا ڈالنا، بار بار مسجد آنا جانا. ہاتھوں کو سردی میں تو یہ کہ آپ زہر سے فارغ ہو کے آفس میں گئے نہیں گئے، اثر سے فارغ ہو کے گئے نہیں گئے، مغرب کو آ گئے. اور ویسے بھی دوسرے اوقات کے اندر بھی مشغولیتیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا نہیں آپ کو سنت بہت